کہتے میں خواب دیکھ رہا تھا، میری اچانک آنکھ کھل گئی، میں ڈر گیا، میرا دل دھک 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 کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میرا دل اب پھٹ جائے گا۔ میں خواب سے بیدار ہوا، اتنا ڈر گیا تھا، ایسا لگتا تھا میرا دل نکلا جا رہا ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا، بھاگتا دوڑتا اپنے گھر پہ آ گیا۔ سکون کی میں نے روب و دبدبے والے دیکھے جو آئے دنیا میں اور چلے گئے یہاں سے، جن کا نام تھا روب و دبدبا تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے جانے سے کانپتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا، ملے خاک میں گئے لشاں کیسے کیسے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ موت نے ان کو پکڑ لیا، موت نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا روب، ان کا دبدبا سب ختم ہو گیا۔ اب ان کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے، نام اس کا باقی رہتا۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی انتقال کر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو پھر 40ویں تک تو وہ لوگ دکھتے ہیں جاتے قبر پہ، 40ویں کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر سے بھی انتقال کر گیا ہے، کوئی ہمارے گھر سے گیا ہے، اس کی بھی قبرستان میں قبر بنی ہے۔ اور مردوں کی تو بات الگ ہے، اپنے گھر کے مردوں کے لیے لوگ ایصال ثواب نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب کرنے سے کیا ہوگا؟ ایصال ثواب کریں گے تو اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا۔ اگر کوئی مردہ عذاب میں مبتلا ہے تو اس کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ ادھر اگر کوئی قرآن پڑھ کر کسی مردے کو ایصال کر دے گا، ثواب پہنچا دے گا، تو ادھر اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اگر اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ آپ کو جتنا پتا ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، آپ اتنا پڑھ کر اور قبرستان میں چلے جایا کریں، قبروں کی زیارتیں کیا کریں، مردوں کو ایصال ثواب کیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر قبرستان جائیں گے، وہاں ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھیں گے، ویران قبروں کو دیکھیں گے، آخرت کی یاد آئے گی کہ ہمیں بھی ایک دن اسی میں آنا ہے۔ ہمارا جو حقیقی گھر ہے وہ یہی ہے، یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے، یہاں سے سب کو ایک دن جانا ہے۔ تو قبرستان جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں یہیں پر جانا ہے، یہیں پر آنا ہے مر کے، یہی ہمارا حقیقی گھر ہے، ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ ایک وقت ہے ہمارے لیے مقرر، تب تک ہم دنیا میں ہیں، ہمیں ہماری موت کا پتہ نہیں ہے کہ ہم ابھی بول رہے ہیں ایک اور لفظ، ایک اور جملہ بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے، ہماری سانسیں رک جائیں گی یا نہیں رک جائیں گی، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ایک ایک سانس کا بھی علم نہیں ہے کہ ہماری کب یہ سانس رک جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم جب تک دنیا میں ہیں نیک عمل کریں، دنیا کے بعد، مرنے کے بعد جب یہاں سے چلے جاؤ گے تو پھر جتنا آپ نے کیا ہے وہی لے کے ساتھ میں جاؤ گے۔ اس کے بعد دوبارہ زندگی آپ کو دنیا والی نہیں ملے گی، آپ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ مرنے کے بعد پھر پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے نیک عمل کر لیے ہوتے، کاش میں نے صدقے دے دیے ہوتے، صدقہ کر دیا ہوتا، کیونکہ صدقہ بہت سی آنے والی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، صدقے سے بہت زیادہ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو پچھتاؤ گے کہ کاش کہ ہم نے نیک عمل کیے ہوتے دنیا میں۔ ایک مرنے والا انسان جب دنیا سے جاتا ہے اور جب اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر پچھتاتا ہے کہ کاش کہ دوبارہ زندگی مل جاتی، دنیا میں جاتے تو ہر ٹائم ہر وقت ہم عبادت کرتے۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمیں زندگی ابھی ملی ہوئی ہے، ہمیں ابھی موت نہیں آئی، تو جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں تب تک نیک عمل کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، خیرات دیتے رہیں۔ اللہ نے جس قابل آپ کو بنایا ہے، آپ نیک عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا اور آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس قبر کے پاس لیٹ گیا، سو گیا، مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی قبر میں جو انسان اس قبر میں دفن تھا وہ صاحب قبر خواب میں آیا، اس کے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی تھیں، اس کا جسم، اس میں آگ جل رہی تھی، یعنی وہ عذاب میں مبتلا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہائے کوئی میرے لیے بھی اسحال کرے، کوئی مجھے بھی ثواب پہنچائے۔ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا دنیا میں اب ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہے، دنیا میں اب ہمارا
کوئی نام و نشان نہیں ہے، ہمارا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا ہے. ہمیں ہمارے اپنوں نے ہی بھلا دیا ہے، ہمارے گھر والوں نے ہی بھلا دیا ہے، ہمیں اب کوئی نہیں یاد رکھ رہا ہے. ہم عذاب میں مبتلا ہیں. اگر کوئی ہم پر کچھ پڑھ کے اور ہمارے لیے ایصال کر دے گا تو عذاب میں ہمارے لیے تخفیف ہو جائے گی. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے. نہ جانے کتنے لوگ جو اپنے اوپر تکبر کرتے تھے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں اتنا بڑا رتبہ رکھتا ہوں، اتنا بڑا میرا عہدہ ہے، میرے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت میں نے روب و دبدبے والے دیکھے جو آئے دنیا میں اور چلے گئے یہاں سے، جن کا نام تھا، روب و دبدبا تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے جانے سے کانپتے تھے. لیکن ایک دن ایسا آیا، ملے خاک میں گئے لشاں کیسے کیسے. وہ دن بھی آ گیا کہ موت نے ان کو پکڑ لیا، موت نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کا روب، ان کا دبدبا سب ختم ہو گیا. اب ان کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے. نام اس کا باقی رہتا ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار کے جاتا ہے. قیامت تک ان کا نام باقی رہتا ہے. آپ دیکھ لیں خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت صابر پاک کو، حضرت وارث پاک کو، حضرت بابا فرید گنج شکر کو، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو. آپ دیکھیں یہ لوگ ہیں اللہ والے، ان کے نام قیامت تک باقی رہیں گے. لوگ انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لوگ ان کی درگاہوں پر جاتے ہیں، ان کے آستانوں پر جاتے ہیں. ان لوگوں کو لوگ یاد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار کے جاتے ہیں. ان کو دنیا یاد نہیں رکھتی جو دنیا والوں پر ظلم کر کے جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، سود کھا کے لوگوں کا خون نچوڑ نچوڑ کے پیتے ہیں. ان کو دنیا یاد نہیں رکھتی. جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، ان کی قبریں بھی ویران ہو جاتی ہیں. کوئی ان کی قبروں پر بھی نہیں جایا کرتا، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کیا کرتا کہ کوئی تھا یہاں پر جو اس طریقے کا آدمی تھا. ان کا روب، ان کا دبدبا سب ختم ہو جاتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے روب و دبدبے والے آئے، بڑے بڑے غرور و تکبر کرنے والے لوگ آئے، لیکن اللہ نے سب کو خاک میں ملا دیا، سب مٹی میں مل گئے. اب ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہے. ملے خاک میں گئے لشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. ہاں، یہ قبرستان میں حضرت حارث رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے نیند آئی، میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جس کی قبر کے پڑوس میں لیٹا تھا وہی قبر میں جو مردہ دفن تھا وہ میرے خواب میں آیا. اس پر عذاب شروع تھا، اس کے ہاتھ بندھے تھے، اس کے پیر بندھے تھے، زنجیریں آگ کی اس کے ہاتھوں پیروں میں لگی تھیں، اس پر عذاب ہو رہا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا اے دنیا والو تم نے مجھے بھلا دیا، تم نے مجھے بھلا دیا، میرا نام اور نشان تک دنیا سے مٹ گیا ہے. آج میری قبر پر بھی کوئی نہیں آتا، آج میری قبر پر بھی کوئی نہیں آتا. جو کچھ پڑھ کے ادھر چلا جائے تو ایصال ثواب پہنچ جائے اور میں اس عذاب سے بری ہو جاؤں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جائے، میرا عذاب ختم کر دیا جائے. ہاں لوگ کہتے ہیں پڑھائی سے کیا ہوگا، ان کو ایصال ثواب پہنچانے سے کیا ہوگا. اگر ہم اپنے مردوں کے لیے ادھر ایصال ثواب کریں گے، ادھر قرآن کی تلاوت کر کے ان کے لیے بخشیں گے، ان کو ایصال کریں گے، تو ادھر ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. جتنے بھی مرحومین حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کی قبر کو تحت نظر کشادہ فرمائے. کہتے میں خواب دیکھ رہا تھا، میری اچانک آنکھ کھل گئی، میں ڈر گیا، میرا دل دھک 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 کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میرا دل اب پھٹ جائے گا. میں خواب سے بیدار ہوا، اتنا ڈر گیا تھا، ایسا لگتا تھا میرا دل نکلا جا رہا ہے. میں بہت ڈر گیا تھا، بھاگتا دوڑتا اپنے گھر پہ آ گیا، سکون کی سانس لی، گھر پہ آرام کرنے لگا. دوسرا دن ہوا تو پھر میں قبرستان گیا، پھر میں اسی قبر کے پاس آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. جب لیٹا تو پھر آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو پھر خواب آیا. وہی شخص اور اسی طرح سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے دنیا والے تم لوگ بھول گئے،
میرے اپنے مجھے بھول گئے، اب کوئی میری قبر پر نہیں آتا۔ قبر پر کون جائے گا؟ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ انگلش میڈیم میں ان کا داخلہ کروا دیتے ہیں، وہ چلے گئے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، انہیں ہندی تک بولنا آتا نہیں۔ آج کی نسل جو ایسی ہے نا، انہیں صحیح سے ہندی بولنا نہیں آتا۔ انگلش میڈیم میں گئے ہیں، بس انگلش میں ہی بات کر رہے ہیں، انہیں ہندی میں گنتی نہیں آتی، ہندی میں بولنے میں انہیں دقت ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ پڑھائی ضروری ہے، اچھی بات ہے، پڑھا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام سکھایا ہے؟ کیا انہیں ہم نے دینی پڑھائی پڑھائی ہے؟ ہم نے انہیں اردو عربی کی تعلیم دی ہے؟ ہم نے انہیں اسلامک تعلیم دی ہے؟ اگر ہم پڑھاتے، اگر ہم دین اسلام کی طرف لاتے، اب انہیں قرآن پڑھنا آتا، تب وہ اپنے باپ کی قبر پر جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشتے، سورہ یاسین پڑھ کے بخشتے، جب انہیں یہ پڑھائی آتی، جب یہ پڑھ پاتے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں، وہی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، اردو عربی سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا ہے، انہیں گلاف میں چڑھا کے پیک کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر تمہارے بچے تمہاری قبر پر کیسے جائیں گے؟ تمہارے بچے تمہاری قبر پر فاتحہ کیسے کریں گے؟ تمہارے بچے تمہارے لیے ایصال ثواب کیسے کریں گے جب انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے؟ آج تم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، وکیل بنا دیا، سب کچھ بنا دیا۔ اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، جو آپ کا دل کرے وہ بنائیں، لیکن انہیں قرآن کا علم بھی سکھا دیں، قرآن پڑھنا بھی سکھا دیں، تاکہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں، جب آپ کا انتقال ہو جائے، تو آپ کا بچہ آپ کی قبر پر جا کے ایصال ثواب کرے، آپ کا بچہ آپ کی قبر پر یاسین شریف پڑھے جا کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کریں، انہیں قرآن کا علم بھی سکھائیں، انہیں قرآن پڑھائیں، تاکہ وہ جب قرآن پڑھ جائیں، جب آپ کا انتقال ہو یا آپ کے گھر میں یا آپ کے رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہو، تو قبر پر جا کے فاتحہ کر دیں، قبر پر جا کے آپ کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ آج زندہ انسان کے لیے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے، زندہ انسان کی کوئی مدد نہیں کرتا، تو قبر پر آ کے ایصال ثواب کون کرے گا؟ قبر پر آ کے فاتحہ کون پڑھے گا؟ ہاں، تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، اگر انہیں قرآن کا علم دیں گے، قرآن پڑھائیں گے، تب آپ کا بچہ آپ کے لیے ایصال ثواب پہنچائے گا۔ تو حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں چوتھی بار وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس قبر پر 3 لڑکیاں ہیں، اور وہ رو رہی ہیں، گریہ وزاری کر رہی ہیں، اور اپنے ابا سے کہہ رہی ہیں کہ ابا، جب آپ تھے نا، تب ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ابا آپ کے جانے سے ہم لوگوں کا بڑا نقصان ہوا، ہمارے گاؤں والے، محلے والے بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں، ابا جب آپ تھے نا ہم بہت سکون سے رہتے تھے، آپ چلے گئے ہمارا بہت برا حال ہے، ہمارے اپنوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، ابا جب آپ تھے تو ہم بادشاہوں والی زندگی گزارا کرتے تھے، جب آپ بچھڑ گئے ہیں تو آج ہمارا کیا حال ہے ہم لوگ ہی جانتے ہیں۔ وہ اس طریقے کی باتیں کر رہی تھی، تو حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے، بیٹیوں تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارے باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب وہ واپس بھی نہیں آئیں گے، بیٹیوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بابا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا، بیٹیوں ہم 3 دن سے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے والد پر عذاب ہو رہا ہے، آپ کے والد پر سخت عذاب ہو رہا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ان کے لیے ایصال کریں۔ وہ بیٹیاں تھیں، وہ رونے لگیں۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹیوں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، گھر جاؤ قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ لڑکیاں فوراً گھر جاتی ہیں، قرآن اٹھاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے باپ کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتی ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ میرے بابا کو بخش دے۔ ان لڑکیوں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی، رو رو کر اللہ سے معافی طلب کی، اپنے باپ کی بخشش کی دعائیں کی، تلاوت قرآن کی، قرآن کی تلاوت کرتی رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی رہیں، اپنے بابا کی بخشش کی دعائیں کرتی رہیں۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر ہوا، میں اسی قبر کے پاس جا کر سویا تو مجھے خواب میں
پھر وہی شخص دکھائی دیا، میں نے خواب میں اسے دیکھا کہ آج تو وہ جنتی لباس میں ہے، آج جنتی لباس میں ہے اور آرام سے ٹہل رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی تمہارے ساتھ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ والے تیرا بہت شکریہ کہ تو نے ہمارے گھر والوں کو اطلاع دے دی اور ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے ایصال ثواب کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کر دی ہے، اور جو ہم پر عذاب تھا ہم عذاب سے بری کر دیے گئے ہیں۔ تو جب ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ہمارے یہاں سے چلے گئے ہیں، اس دنیا سے انتقال کر گئے حالت ایمان کے ساتھ، جب ہم ان کے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھائیں، دینی تعلیم انہیں دیں تاکہ وہ ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔